دنیا میں ان کی سلامتی کا سبب علی شیر خدا ہے۔ آپ نے یہ جملہ نہیں سمجھا، ورنہ پیار سے کہتے آپ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شجاع ہیں، بہت دلیر ہیں۔ مولا علی میں یہ سمجھتا ہوں ہماری نظر میں سب سے دلیر صحابی حضرت علی المرتضیٰ ہے، سب سے شجاع ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا سنیوں، میں کہتا ہوں، میں اپنے مطالعہ کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، اور مولا علی کی سیرت کی روشنی میں، ان کے کارناموں کی روشنی میں مجھے لگتا ہے مولا علی سب سے دلیر ہے۔ لیکن مولا علی سے پوچھا، مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں ہم میں سب سے شجاع ابو بکر صدیق ہے، سب سے شجاع ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا مولا ابو بکر صدیق نے مرحب کا سر نہیں پھاڑا، ابو بکر صدیق نے خیبر کا در نہیں اکھاڑا، ابو بکر صدیق نے ابن عبد ود کو نہیں پچھاڑا، ابو بکر صدیق نے غزوہ بدر میں عتبہ شیبہ کو نہیں مارا۔ آپ کیسے کہتے وہ سب سے دلیر ہیں؟ فرمایا سنو، یہ سب ڈیوٹیاں میمنہ پر بھی، میسرہ پر بھی، قلب لشکر میں بھی، علم مصطفی کو اٹھانے کی بھی، پانی پہنچانے کی بھی، زخمی اٹھانے کی بھی، سارے کام حضور نے میرے ذمہ لگائے، سب کیے میں نے۔ لیکن ایک کام وہ تھا جس پہ سب کے کلیچے کانپتے تھے، جب یہ بات آتی کہ حضور کی چوکیداری یا حفاظت کے لیے، نگہداشت کے لیے کون غلام حاضر ہوگا، تو سب کے دل کانپتے تھے کہ حضور اللہ کی امانت ہے، کوئی سستی ہو گئی تو مار پڑے گی دنیا و آخرت میں۔ فرمایا وہ شجاع اور دلیر اور بہادر ابو بکر صدیق ہے کہ ہر مرحلے پر کہا تم جاؤ لڑو، محمد رسول اللہ کی فکر نہ کرو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، علی مولا ہیں، علی ولی ہیں، زور سے بولو سنیو، علی ولی ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کا نام آ جائے تو اب ولی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اب کلمہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی کا، وہ علی ولی کو محمد کا شریک مانتے ہیں، مقابل مانتے ہیں، گنجائش مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی علی کا نام، ولی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے اوے علی اور محمد میں تو فرق ہی نہیں، جب میرا نام آ گیا تو تمہیں اس کا نام کلمے میں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج کلمہ محمد رسول اللہ کا نام آ جائے، خود علی مرتضیٰ سے پوچھو ضرورت ہے؟ فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، عبید ہوں، عبد بھی نہیں کہا، میں عبید ہوں۔ مولا علی کا فرمان، میں عبید محمد ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تھا میں عبد محمد ہوں، یہ حضرت عمر کے لفظ ہیں، لیکن حضرت علی کے آداب دیکھو، فرمایا وہ عبد ہیں، میں عبد بھی نہیں، میں تو عبید ہوں۔ انا عبید من عباد محمد۔ تو علی خود جب اپنا کلمہ پڑھوانے پہ خوش نہ ہو تو پگلے ایرانی تیرا یہ کلمہ ٹھیک نہیں، کیونکہ تو محمد اور علی میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے، علی مجھ سے جدا نہیں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا لحم میرا لحم ہے، علی کی تصدیق میری تصدیق ہے، علی کا اقرار میرا اقرار ہے، علی کا ماننا میرا ماننا، علی کی محبت میری محبت، علی کا انکار میں محمد کا انکار کہلائے گا۔ گرامی قدر حضرات،
اب ذرا توجہ فرمائیے، ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہم نہیں مانتے، اسماعیل دہلوی نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد ولی ہے وہ تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اتھارٹی ہیں منکروں کے لیے، لیکن آسمان سے تو نہیں ٹپکے، آپ کے بھی دادا ہیں، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی دادا ہے، کیوں نہ آپ کے دادے سے پوچھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھیں، یہ سگا دادا ہے اسماعیل کا۔ میں نے کہا بھابیو تم اسماعیل کی پیروی کرتے ہو جو اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی ہے، خدا کی قسم حضرت شاہ عبدالعزیز سگے تایا لکھتے ہیں ہمارے خاندان میں سب سے نالائق انسان اسماعیل ہے، کیونکہ اس کو صرف ناپ بھی نہیں آتی تھی۔ کیا سب کہتے ہو تو بھاگ گیا تھا، صرف و نام میں بھاگ گیا تھا۔ میں یہ عبارت آپ کو بتا سکتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے میرے خاندان کا سب سے نالائق اور مجہول آدمی اسماعیل دہلوی ہے، سب سے مجہول، بلکہ مجہول مطلق اسماعیل دہلوی۔ میں نے کہا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سند المحدثین اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانتباہ فی سلاسل اولیاء، اٹھا کے دیکھو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا حضرات، آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے، حضرت مولا علی کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جب بھی مشکل پیش آتی ہے، میں نجف اشرف کی طرف منہ کر کے ناد علی پڑھتا ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ لیں نا سبحان اللہ، پھر بات آگے کروں گا۔ یہ اسماعیل دہلوی کا دادا ہے، ہمارے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی یہ استاد ہیں، ہمارے بھی یہ استاد ہیں بھائی، سند المحدثین ہیں، ہمارے استاد ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے استاد ہیں، ہماری سند میں ان کا نام آتا ہے، مرکز ہے وہ ہماری سند کا، لیکن اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی جس کو فالو کرتے نجدی، وہابی، اسراری، پر اسراری، تبلیغی، مودودی، ہاں مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے نا تفہیمات میں، تفہیمات کا حوالہ لکھا ہے کیا تجدید و احیاء دین میں، سالار مسعود کی قبر پر جانا اور حضرت مودود رحمت اللہ علیہ چشتی ان کی مزار، غریب نواز کی مزار پر جانا قتل اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ مودود صاحب کا بھی یہ ذوق ہے، اس قسم کے فتوے لکھتے ہیں وہ، ہاں، اور یہ بھی اسماعیل دہلوی کی طرف سے لگایا ہوا فتویٰ ہے۔ گرامی قدر حضرات سنیے توجہ کے ساتھ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں ہی نہیں، میرے باپ شاہ عبد الرحیم کا بھی یہ معمول تھا، جب تکلیف آتی، مصیبت آتی تو ہم ناد علی پڑھتے، ہم ناد علی پڑھتے، اور ناد علی ہے کیا؟ سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نالائق اولاد، تم بھی سنو اور عاشقان مصطفیٰ آپ بھی سنو، ان کی نالائق اولاد بھی سنیں۔ خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یہ نالائق اولاد وہ بھی سنیں، بابا جی کا عمل سنیں، بابا جی کا عمل سنیں، یہ کوئی بھنگی چرسی نہیں ہے شیعہ جو بھنگ گھوٹتے گھوٹتے یا علی کہنے لگ گیا، یہ شاہ ولی اللہ ہے جو حدیث پڑھاتے پڑھاتے نادی علی پڑھ رہا ہے، ان کی بات سند نہیں ہے، کوئی بھنگی کہتا ہے، کوئی چرسی کہتا ہے، چرس کا اس نے چرٹ لگایا ہے اور اب کہتا ہے یا علی، میں نے کہا اس کی بات نہیں کرتا، وہ ہماری سند ہی نہیں ہے، وہ تو خبیث ہے، ہم اس کو کب مانتے ہیں، ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے اس کو۔ میں شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں جو موطا امام مالک کی شرح لکھتے لکھتے اچانک قلم رک گیا، فرمایا ہاتھ میں درد ہے، طبیعت میں انقباض ہے، آگے حدیث کی شرح نہیں لکھ سکتا، فوراً ناد علی پڑھی، طبیعت سکون پر آ گیا، حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، طبیعت میں انقباض پیدا ہو گیا، ہاتھ درد کرنے لگا، فرماتا ہے اتنے میں خیال آیا کہ کیوں نہ روحانیت علی سے اکتساب کیا جائے، تو اچانک نجف اشرف کی طرف منہ کر کے میں نے پڑھا ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم و ہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔
فرمایا 3 مرتبہ علی کو پکارا، تکلیف بھی دور